بلوچستان کی عوام اور ریاست کا رشتہ کیا ہے؟ بلوچ عوام کو ریاست کے مثبت رویے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بلوچ عوام اور ریاست کا رشتہ صرف سیکیورٹی کے تناظر میں نہیں بلکہ مفاہمت، ترقی اور برداشت پر قائم ہے۔ ریاست نے ہمیشہ بلوچ عوام کو اپنا سمجھا ہے، اسی لیے ہر مشکل کے باوجود دروازے بند نہیں کیے گئے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ریاست نے بارہا بلوچستان کی عوام کو اپنا حصہ سمجھتے ہوئے انہیں ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ سڑکوں، ہسپتالوں، اسکولوں، جامعات، روزگار کے منصوبوں، ترقیاتی پیکیجز اور بحالی و اثر نو انضمام کی پالیسیوں کے ذریعے کئی دہائیوں تک اس تعلق کو عموماً صرف سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھا جاتا رہا۔ تاہم ریاستی پالیسیوں اور بلوچستان میں کی گئی سرمایہ کاری کا جائزہ واضح کرتا ہے کہ ریاستی نقطۂ نظر محض تصادم یا اجتماعی سزا پر مبنی نہیں رہا بلکہ شمولیت، ترقی اور طویل المدتی انضمام اس کا مرکزی محور رہا ہے۔ دور دراز اضلاع کو ملانے والی سڑکیں، تعلیمی اقدامات اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے منصوبے اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، جن کا مقصد موقع فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک تلخ اور مسلسل حقیقت بھی ہے کہ دہشت گرد گروہ انہی ترقیاتی کوششوں کو نشانہ بناتے رہے۔ اساتذہ، مزدور، انجینئرز، صحت کے عملے، طلباء، اسکولوں، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے۔ اس لیے نہیں کہ یہ اقدامات بلوچستان کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ استحکام، مواقع اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ یہ فرق سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ریاست بلوچ عوام سے برسر پیکار نہیں بلکہ ان پر تشدد عناصر کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو نسلی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کو سبوٹاج کرتے ہیں اور عدم استحکام کو ہوا دیتے ہیں تاکہ بیرونی اور تخریبی مفادات کو فائدہ پہنچے۔ ان گروہوں کے لیے ترقی ایک خطرہ ہے۔ سڑکیں لوگوں کو جوڑتی ہیں، تعلیم نئے راستے کھولتی ہے اور صحت کی سہولیات سماجی مضبوطی پیدا کرتی ہے اور روزگار محرومی اور شکایت پر مبنی بیانیے کو کمزور کرتا ہے۔ مسلسل تشدد کے باوجود ریاست نے اجتماعی سزا کی پالیسی اختیار نہیں کی۔ اس کے برعکس تحمل اور مفاہمت پر مبنی اقدامات جاری رکھے گئے۔ عام معافی اور ہتھیار ڈالنے کے مواقع، سرنڈر پالیسیز، سابق عسکریت پسندوں کے لیے تعلیمی اور فنی تربیتی راستے، متاثرہ علاقوں کے لیے معاشی اور ترقیاتی پیکیجز، بلوچستان کی عوام کے لیے ریاستی اقدامات۔ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو BSDI اس منصوبے کے تحت کیچ، کزدار، واشک، چاغی، پنجگور اور کلات سمیت مختلف اضلاع میں 137 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے، جن میں سے 13 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جن میں شامل دیہی صحت مراکز اور مدارس کے لیے سولر پاور کی تنصیب۔ واشک میں اسٹریٹ لائٹس۔ بڑے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے مقامی سطح پر روزگار اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیا گیا۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جس نے مقامی افراد کے لیے ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ سینڈک کاپر گولڈ منصوبہ، جہاں 2000 سے زائد افراد ملازمت کر رہے ہیں، جن میں 87% کا تعلق بلوچستان سے ہے، جبکہ تقریباً $1.1 ارب کی مقامی خریداری کے ذریعے علاقائی تجارت، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کو فائدہ پہنچا۔ گوادر میں $100 ملین کا پاک چین دوستی ہسپتال، پانی کی شدید قلت سے نمٹنے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ۔ تعلیم ریاستی پالیسی کا ایک بنیادی ستون رہی ہے۔ بلوچ طلباء کے لیے مقامی اسکالرشپس، جن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بینظیر اسکالرشپ شامل ہے۔ بلوچستان کے طلباء کے لیے مخصوص HEC بین الاقوامی اسکالرشپس، کم ترقی یافتہ اضلاع کے انجینئرز کے لیے بین الاقوامی تربیتی پروگرام، صوبائی انتظام کے تحت تقریباً 12 کیڈٹ کالج جو پسماندہ علاقوں میں معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ جن طلباء کو غربت یا جغرافیائی مشکلات کے باعث تعلیم تک رسائی محدود رہی، ان کے لیے ریاست نے تعلیمی ادارے ان کے قریب لانے کی کوشش کی ہے، نہ کہ انہیں نقل مکانی پر مجبور کیا۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ ریاست بلوچ عوام سے نہیں لڑ رہی بلکہ ان عناصر سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے جو بلوچ شناخت کو ڈھال بنا کر تشدد پھیلاتے ہیں، اور یہی عناصر بلوچ عوام کے دشمن ہیں جن کی کاروائیاں بیرونی ایجنڈے اور کلبھوشن یادو جیسے بیرونی آقاؤں سے فنڈ لینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب وقت یہ ہے کہ بلوچ عوام تشدد کے بیانیے کو مسترد کریں، ریاست کے مثبت اقدام کو تسلیم کریں اور اپنے مستقبل کو دہشت گردی کے ہاتھوں گروی رکھنے کے بجائے امن اور ترقی کا انتخاب کریں۔ ریاست نے برداشت دکھائی ہے، اب معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ریاست کا ساتھ دے اور تشدد نہیں بلکہ مفاہمت کا راستہ اپنائیں۔ امن، عزت اور ترقی، یہی بلوچستان کا اصل مستقبل ہے۔